اب آپ کے سامنے دارالعلوم بری کے شیخ الحدیث صاحب مولانا اسلام الحق صاحب، ان کو آپ حضرات بہت سے پہچانتے بھی ہیں، بہت سے ان کے شاگرد علماء حضرات بھی یہاں ہیں، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اس اعتبار سے پہچانتا ہوگا کہ ہر ایک نے تعلیم الاسلام پڑھی ہے۔ تعلیم الاسلام کے مصنف مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ صاحب کے آپ شاگرد ہیں، اور آپ نے فراغت کے بعد سے آج تک الحمدللہ قرآن و حدیث کا درس قال اللہ و قال رسول میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر دراز فرمائے، اور تا حیات ان کو قال اللہ و قال رسول کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرماتے ہوئے ان سے اور زیادہ امت کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت مولانا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لا کر اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت مفتی مقبول صاحب دامت برکاتہ نے نہایت کھول کر کے قرآن حکیم کے متعلق اپنے بیان کو نہایت بلیغ انداز سے بیان فرما دیا۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان کی تقریر کے بعد اب کسی تقریر کی ضرورت نہیں۔ اچھی طریقے سے حضرت مفتی صاحب نے مختلف گوشوں کو سمجھایا ہے، اور نہایت ہی عمدہ سمجھایا اور بڑے مزے سے سمجھایا۔ مختصر سی بات کرنے کے لیے مختصر سا مضمون ہم نے لیا ہے اور موضوع اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے ہم نے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما من الانبیاء نبی الا وقد اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ ہم سے قبل جتنے انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، اللہ رب العزت کی عادت عالی یہی رہی ہے کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے جو معجزات دیے، بس اتنا نپا تلا معجزہ دیا اور اس اندازے کے ساتھ معجزہ دیا کہ اتنے معجزے کی مقدار کے اوپر مخلوقات کے اوپر حجت ہو جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور نبوت کو وہ ثابت کر دے، اور بس اتنا ہی نپا تلا معجزہ کہ مخلوقات کے اوپر حجت قائم کر دے وہ نبی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور
میں جو کچھ بھی کہتا ہوں، جو دعوت دے رہا ہوں اس کو قبول کرو۔ تو بس جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم سے قبل تک جتنے نبی گزرے، سب کے ساتھ معاملہ یہی کیا گیا کہ ان کو اتنا وحی دیا گیا کہ جو نبی کے نبوت کو ثابت کر دے اور لوگوں کے گردنوں کو جھکا دے اور اقرار کرنا پڑے ناک رگڑ کر کے کہ ہاں جو بات اس نے لایا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پیش کریں اور اس کو ہم لائیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ کی طرف سے اس کو مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے، اور ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ یہ معجزہ جو ہے یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی معجزہ دکھلا کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پھر کسی کو گنجائش نہیں ہوتی ہے تکرار کرنے کی۔ اب جتنے انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ گزرے ہیں، سبوں کی متعلق جو اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول مبارک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن جب میرا معاملہ آیا تو عجیب معاملہ جناب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور رحمت خصوصی کے ساتھ ہم پر ایسا معاملہ کیا کہ اب تک جتنے انبیاء علی نبینا علیہم السلام کے اوپر معاملہ کرتے آ رہے تھے اپنے عادت مبارکہ کے بنا پر، اس سے بالکل عادت مبارکہ بدل دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اور ایک ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اب تک جتنے انبیاء علی نبینا علیہم السلام گزرے ان کو اس قسم کا معجزے کی بھنک بھی نہیں اللہ رب العزت نے دکھلائی۔ عجیب و غریب، یعنی بالکل عادت اور بالکل طور اور طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ نے بالکل بدل دیا، اور اپنے معجزے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ۔ یہ عجیب و غریب معجزہ، جب میرا معاملہ آیا معجزہ کی عطا کرنے کا تو بجائے اس کے کہ عصا دیتے کہ بھائی زمین کے اوپر پھینکو اژدہا بن جائے گا، بغل کے اندر ہاتھ ڈالو اس کے بعد دکھلاؤ آسمان آفتاب سے بھی زیادہ روشن نظر آئے گا، تو اس قسم کے معجزات کے بجائے اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ معاملہ جو ہے بالکل الگ تھلگ کیا اور وحی کا معجزہ عطا فرمایا، کلام کا معجزہ عطا فرمایا۔ اپنا کلام خود ہمارے سینہ مبارک کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، وحیًا، اللہ نے ہم پر وحی نازل فرمائی، بالکل الگ معاملہ کیا۔ اور اس کے بعد یہ جو خصوصی معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے معجزہ کے ساتھ کیا، تو اللہ کا اتنا خصوصی اکرام اور انعام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہوا کہ اب تک کسی کو اللہ رب العزت نے ایسا انعام نہیں عطا فرمایا تھا۔ اس انعام کے شکریہ کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اب تک جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے تابعداروں کے اعتبار سے
سب سے زیادہ تعداد والا میں ہو جاؤں قیامت کے دن، کہ قیامت کے میدان کے اندر جس وقت کے سارے امت حاضر ہوں گے تو ہمارے تعداد اوروں سے زیادہ کسی کی امت نہیں ہوگی، سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی امت ہوگی۔ یہ حضور نے اپنے معجزے کے متعلق امید ظاہر فرمائی، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی ایسے ویسے کی امید نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید۔ اور جس طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ فرمائے، ایک سوئی کے برابر کے اندر بھی اس کی کمی نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں امت کی بھیڑ، خدا کی پناہ جب سے آئی اور جب سے جناب جو سے نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوئی ہے اور یہ امت کی جو بھیڑ ہوئی ہے، کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہو۔ یہ اللہ نے برکت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کا۔ تو میرے بھائی، اس حدیث مبارک کی تلاوت کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، جو میں نے اس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ جو حضور کو عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنی عادت مبارکہ کے طریقے کے اوپر جیسے کہ سب نبیوں کو معجزہ عطا کیا، اسی طریقے پر وہ خاص اور خصوصی معجزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ اپنے کلام کا عطا کیا، کلام الہی عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ اب تک کسی نبی کو بھی ایسے وحی کے ساتھ اور ایسے معجزے کے ساتھ نہیں نوازا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے، جیسا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معجزات جو خصوصی طور پر یہ معجزہ حضور کو عطا فرمایا ہے، تو سب نبیوں سے بالکل الگ تھلگ اور نہایت ہی نرالا معجزہ عطا کیا، اور ایسا معجزہ عطا کیا جو قیامت تک جناب کلام کرنے والا ہے اور اپنے حجت کو قائم کرنے والا ہے، اور ہر زمانے کے اندر اپنے حجت کو مخلوقات کے اوپر پیش کرتا ہے، اور اس طریقے پر پیش کرتا ہے کہ مخلوقات اس کے جواب دینے سے عاجز ہے، سر نگو کرنا پڑے گا اس کے سامنے، اور سر جھکا کر کے یا ایمان لانا پڑے گا یا اپنے آپ کو کفر کا ارتکاب کر کے نافرمانوں کے گروہ کے اندر شامل ہونا پڑے گا۔ بس دو باتیں، یا مان جاؤ اور یا کافر بنو، اور نافرمان بن جاؤ اور نافرمانوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن ہر زمانے کے اندر پکار پکار کے اپنے حجت کو قائم کرتا ہے اور اپنے دلائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہر زمانے کے اندر اپنے حجت کو قائم کر کے لوگوں کے سر کو نگو کرتا ہے، اور یا نافرمان بنواتا ہے اور یا تابع دار بنواتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب شان ہے اس معجزے کا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا گیا، تو یہ تو ایک خاص معجزہ ہے، ورنہ حضور کو جو معجزات عطا فرمائے گئے تو وہ تو عجیب و غریب ہے۔ معجزہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ حضور کی لونڈی۔ معجزہ کیا ہے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ کہ جس کو عارفین نے بیان فرمایا ہے، تو عارفین کے قول کے مطابق حضور کو اتنے معجزات عطا کیے گئے ہیں کہ جن کا شمار مشکل ہے، شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ عارفین کا قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول مبارک، ہر فعل مبارک، ہر حال مبارک معجزہ ہے۔ یعنی عجیب و غریب قول عارفین نے کیا۔
حضور کا ہر قول مبارک، جو جملہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے، جو فعل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ سے صادر، جو حرکت، جو سکون، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا چلنا پھرنا، ایک حرکت، ایک ہاتھ کا اشارہ، عارفین کے نزدیک یہ معجزہ ہے۔ ہم جیسے جاہل لوگ کہ حضور نے اس طریقے پر اشارہ فرما دیا، ہم جیسے جاہل تو یہی کہتے ہیں، لیکن عارفین کے حق میں وہ معجزہ ہے، خرق عادت ہے۔ تو بھائی جو ہمارے اولیاء کرام ہیں اور اللہ کی ذات اور صفات کو پہچاننے والے مخصوص بندے، تو ان کا تو دعویٰ ہے کہ حضور کا ہر قول، ہر فعل، ہر حال یہ معجزہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کے زندگی کے ہر قول، ہر فعل، ہر حال کو شمار کیا جا سکتا ہے بھائی؟ کسی کے اندر طاقت ہے کہ ہر حرکت کو شمار کر لے؟ اس کے زندگی سے لے کر کے موت تک کے تمام حرکات، تمام سکنات، تمام اقوال، تمام حالات کو منضبط کر لے؟ کوئی بھی نہیں، طاقت کے خلاف۔ تو اس اعتبار سے جو عارفین کا قول ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تو شمار ہو ہی نہیں سکتی، کسی حالت کے اندر بھی شمار نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، اور وہ کہ جن کی دل روشن ہیں، آنکھیں روشن ہیں، قلب روشن ہے، یہ ان کی باتیں ہیں اور یہ بڑوں کی بات ہے، ہم لوگوں کے پہنچ کی بات نہیں ہے، اس کو تو چھوڑیں۔ لیکن جو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے کہ جس کو ہم اور آپ معجزہ سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 10,500 سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں شمار کے اندر۔ اور یہ محض علماء کے دعوے نہیں ہیں، علماء کبھی باطل بات نہیں کہتے، جو تحقیق ہوتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ قرآن حکیم دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اپنا کلام حضور کے اوپر نازل فرمایا ہے، اسی کلام مبارک کے اندر 7,700 سے زیادہ معجزات ہیں، اور اس کی تشریح اس طریقے پر کی ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ فاتو بصورت من مثلی، عربوں کو اور دنیا والوں کو، انسان اور جنات اور تمام مخلوقات کو پکار کر کے یہ کہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ مخلوق کا کلام ہے اور یہ معبود کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام نہیں ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی صورت ایک بنا کر کے لاؤ، اور اے زبان دانو۔ اور یہ معجزہ جو قرآن اور کلام کا جو عطا کیا گیا، وہ اسی بنا کے اوپر عطا کیا تھا کہ عربوں کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر کے زبان دان تھا۔ عربی زبان سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل زبان تھی، اور عرب اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل زبان کا مالک سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو تو عرب یعنی تکلم کرنے والے اور قلب کی بات کو بیان کرنے والے، معافی ضمیر کو بیان کرنے والے، اور عرب اپنے علاوہ جتنے انسان آباد تھے دنیا کے اندر، ان سبوں کو عجم کہا کرتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے۔ دعویٰ، اور اپنے دعویٰ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی مبالغہ نہیں تھا، ان کی زبان واقعی زبان تھی۔ اپنے دل کی بات کو جس طریقے پر ایک عربی زبان کے اندر بیان کرے گا، مخلوقات میں سے کوئی سا مخلوق ہو اور کسی ملک کا رہنے والا،
کسی زبان کا مالک ہو وہ نہیں بیان کرے گا۔ آپ بیان کر سکتے ہیں ناخن کے اس حصے میں آپ کو درد ہو، یہاں پر یہ دیکھو، یہ جو لکیر جا رہی ہے، لکیر کے بعد جو ناخن شروع ہوتی ہے، اور شروع ہونے کے بعد تھوڑا سا ہٹ کر کے یہ حصہ، آپ یہ کہیں کہ اس حصے کے اندر ہمیں درد ہے، اس حصے کا نام آپ کے پاس ہے؟ اس کا نام لے کے کہہ دے کہ یہاں درد ہو رہا ہے۔ عربی زبان کے اندر ناخن کے اس حصے کا بھی نام ہے، وہ اس حصے کا نام کہا کر کے کہہ دے گا کہ یہ ہمارے یہاں سننے والا سمجھ لے گا کہ اس کو درد کہاں پر ہے۔ آنکھوں کے تقریباً 70 حصے انہوں نے مقرر کیے، ناخن کے تقریباً 21 حصے ہیں کہ جن کے ہر الگ الگ نام ہے آپ کی زبان کے اندر۔ اس ناخن کے 21 حصے کے اندر ہر حصے کا زبان ہے کہ جس کا نام لے لے اور سننے والا یہ سمجھ جائے کہ ناخن کے اس حصے کے اندر اس کو درد ہو رہا ہے آپ کے پاس، بول سکتے ہیں؟ ایک عرب اس حصے کا نام لے کے کہہ دے گا کہ اس حصے کے اندر درد ہے یا اس حصے کے اندر تکلیف ہے یا اس حصے، اور مخاطب سمجھ جائے گا۔ آنکھوں کے 21 حصے انہوں نے بیان کیے، پلکوں کے 3-4 حصے ان کے، اور ہر پلک کے ہر حصے کا الگ الگ نام ہے۔ آپ کی زبان کے اندر ہے بھئی؟ یہ آنکھوں کا پلک ہی تو کہیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے کہ پلک کا یہ حصہ بھائی اوپر والا حصہ یا بیچ والا حصہ یا آخر والا حصہ، یہ کہو گے۔ وہ نام لے گا، 21 نام لے گا پلک کے حصوں کا۔ تو واقعی زبان دانت ہے وہ ہے یا ہم ہیں؟ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں زبان کا؟ تلوار کا ان کے پاس 199 نام صرف تلوار کے ہے۔ آپ کے پاس نام کسی چیز کا 199؟ ہر لفظ کے کم از کم ان کے پاس 13-14 الفاظ ہیں آپ کی زبان کے اندر۔ تو واقعی یہ عرب اور عربی زبان واقعی اس قابل ہے کہ اس کو کہا جائے کہ زبان ہے یہ۔ اور وہ جو دعویٰ کیا کرتے تھے زبان دانی کا، رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں مبالغہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن اترتا ہے اور ان زبان دانوں کو چیلنج کرتا کہ تمہارا اگر یہ دعویٰ کہ یہ مخلوق کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھ کر کے لاتے، خود بنا کر کے لاتے، فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن کے چھوٹے سے چھوٹے سورت جیسا ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ اور یہ بھی نہیں کہ ان دعویٰ جو کیا قرآن نے تو اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے جگادری، خدا کی پناہ، ایسے ایسے جگادری کہ جناب 100 اشعار بغیر سوچے سمجھے مجلس کے اندر سنا دیا کرتے تھے، مشاعرے کے اندر پہلے سے بنا کر کے نہیں لاتے تھے، سنا دیا کرتے تھے، اتنے زبان کے ماہر۔ تو وہ لائے اور خود ان کے فصحاء نے رد کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، یعنی حضور کو اور مسلمانوں کو رد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور ان کے اوپر جناب یہ چیلنج اب تک قائم ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے قرآن حکیم کا، اور سب سے چھوٹی صورت قرآن حکیم کے اندر انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے 10 کلمات ہیں۔ اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم کے اندر 77,000 سے زائد کلمات ہیں، 70 اور 7 77,000 سے زائد کلمات ہیں۔ تو اس 77,000 کو اگر 10 سے تقسیم کرو تو 7,700 ہوا، تو یہ 7,700 معجزہ، تو یہ قرآن کا معجزہ ہے حضور پر۔ اور اس سے جو زائد کلمات ہیں اس کا شمار نہیں۔ یہ موٹا موٹا حساب ہے، بالکل موٹا حساب۔ 7,007 سے زائد تو صرف کلام حکیم کے معجزات ہوئے، اور ان کے علاوہ جو معجزات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو 3,000 معجزات محدثین اعظام نے حضور کے شمار کرے۔ اور یہ
جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ علماء کا صرف دعویٰ نہیں ہوتا، حقیقت کے اوپر مبنی۔ یہ 3000 معجزات جو علماء کرام نے شمار کیا ہے، یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے بلکہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے محدثین اعظام نے صرف معجزات کے موضوع کے اوپر کتابیں تصنیف کی، اور ہر باب کا عنوان قائم کیا، اس کے تحت جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اس کے تحت محدثین نے معجزات کو شمار کروایا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ عالم کا کوئی نوع اور عالم کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضور کا معجزہ ثابت نہ ہو۔ عجیب و غریب بات، یعنی ہر عالم کے ہر عالم کے اندر حضور کا معجزہ موجود ہے۔ اور یاد رکھیے، چاہے وہ عالم حیوان ہو، چاہے وہ عالم انسان ہو، چاہے وہ عالم فرشتہ ہو، چاہے وہ عالم ملائکہ ہو، چاہے وہ عالم علوی ہو، بادل کا عالم، آسمان کا عالم، ستاروں کا عالم، سورج کا عالم، چاند کا عالم ہو، جس عالم کو بھی لیجئے اس کے اندر حضور کا معجزہ موجود ہے۔ اور ایک ایک معجزہ نہیں، کوئی عالم ایسا نہیں ہے۔ ستاروں کے عالم کے اندر حضور کے معجزات بھرے پڑے، سورج کے عالم کے اندر حضور کے معجزات بھرے پڑے، آسمان کے عالم کے اندر حضور معجزات موجود، جنوں کے عالم کے اندر حضور کے معجزات موجود، حیوانوں کے عالم کے اندر حضور کے معجزات موجود۔ اور یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، اس کے اندر کتابیں تصنیف کی ہوئی ہے، اور ہر عالم کے عنوان سے باب قائم کیا گیا، اور اس کے تحت جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں محدثین نے اس کو شمار کر کے رکھ دیا۔ تو 3000 معجزے ایسے، اور ہر عالم۔ اور یاد رکھیے کہ جیسے کہ شروع میں کہا تھا کہ معجزہ دلیل ہوا کرتا ہے نبوت کا، اور گواہ ہوا کرتا ہے نبوت کا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہر عالم کے اندر موجود ہیں تو گویا کہ ہر عالم اور تمام موجودات کا ذرہ ذرہ معجزات کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اوپر دلیل ہے، اور دلیل گواہ ہوا کرتا ہے اور شاہد ہوا کرتا ہے۔ تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا گواہ عالم کا ذرہ ذرہ ہے، جیسے کہ اللہ کے وحدانیت کے اور اللہ کے توحید کا گواہ عالم کا ذرہ ذرہ ہے، اسی طریقے پر حضور کے نبوت کا گواہ عالم کا ذرہ ذرہ ہے۔ کتنی بلند و بالا نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، خدا کی پناہ۔ اور اسی کے متعلق ایک روایت بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ما بین السماء والارض الا یعلم انی نبی الا آسی الجن والانس۔ آسمان اور زمین کے اندر جتنے موجودات ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ہمارے نبوت کے وہ گواہ ہیں، سوائے یہ نافرمان انسانوں اور نافرمان جنوں کے۔ یہ ایک نافرمان دو قوم، دو مخلوق ایسے ہیں جو یہ نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ بس یہ دماغ میں آ گیا تو اب تقریر وغیرہ کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ عجیب و غریب مجلس ہے یہ، قرآن حکیم کا ختم ہو رہا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مفت کے بیٹھے نہیں، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ بہتر سے بہتر جزا ہم سب لے کر کے اور لوٹ کر کے جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قرآن کے افتتاح کے موقع کے اوپر شریک ہوا تو ایسا ہے جیسے کہ قلعہ کے فتح کرنے کے بعد قلعہ کے فتح کرنے کے موقع کے اوپر شریک ہو، اور جو ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہو گیا تو ایسا ہے جیسے غنیمت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت آ گیا، تو غنیمتیں لے کے جاؤ بھائی، جتنا بھی لے رہا ہو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس. اے ابو، بس یہ دماغ میں آ گیا تو اب تقریر وغیرہ کا ذہن بھی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ عجیب و غریب مجلس ہے یہ. قرآن حکیم کا ختم ہو رہا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مفت کے بیٹھے نہیں، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ بہتر سے بہتر جزا ہم سب لے کر کے اور لوٹ کر کے جائیں گے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قرآن کے افتتاح کے موقع کے اوپر شریک ہوا تو ایسا ہے جیسے کہ قلعہ کے فتح کرنے کے بعد قلعہ کے فتح کرنے کے موقع کے اوپر شریک ہوا، اور جو ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہو گیا تو ایسا ہے جیسے غنیمت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت آ گیا. تو غنیمتیں لے کے جاؤ بھائی، جتنا بھی لے رہا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس. اے ابو ہریرہ، قرآن سیکھ اور قرآن سکھا. ورم تزل کذالک حتی اتاک الموت. اور اے ابو ہریرہ اسی طریقے پر زندگی گزارتا رہا، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اندر گزارتا رہا یہاں تک کہ تجھے موت آ گیا. اے ابو ہریرہ، اگر تیری زندگی اسی طریقے پر گزری ہے کہ تو قرآن سیکھتا اور سکھاتا رہا اور اسی سیکھنے سکھانے کے اوپر تیری موت آئی ہے تو یاد رکھ تزار قبر ملائکہ، تیرے قبر کو ملائکہ ایسے زیارت کریں گے جیسے خانہ کعبہ کی لوگ زیارت کرتے ہیں. یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے میرے بھائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت کے حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت زمین کو وحی فرماتے ہیں کہ خبردار جو اس کے بدن کو کھایا تو نے. تو زمین ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتی ہے کہ الہی کیف آکل جسدہ، اے اللہ میں اس کے جسد کو اور اس کے جسم کو کیسے کھاتا ہوں، کس طریقے پر جرات ہوگی ہمیں کھانے کی. وہ کلاموں کا فی جوفک، اور آپ کا کلام اس کے سینے کے اندر میں کھا کیسے سکتی ہوں. حافظ قرآن خدا کی پناہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہے تو یاد رکھو یہ بھی بشارت ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن حامل لواء الاسلام، جتنے حفاظ قرآن وہ سب اسلام کے جھنڈے کو لیے ہوئے اور وہ جھنڈے کو بلند کیے ہوئے. تو میرے بھائی صحیح بات یہ ہے کہ آج کی مجلس بڑا بامبارک مجلس ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت حاصل عطا فرمایا کہ ہم اس مجلس مبارک کے اندر شریک ہوں. اللہ تعالیٰ اس ختم کو قبول کرے اور جتنے حاضرین ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس مبارک اور اپنے کلام پاک کے برکت سے ہم سب کو قبول فرما دے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. ہمارے مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ ہمارے مولانا وجد صاحب خارج